ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والقيام أفضل وقال لا يجزيه إلا من عذر لأن القيام مقدور عليه فلا يترك. باب صلاة المریض. بھئی مریض کی نماز سے متعلقہ احکامات ذکر ہو رہے ہیں. اب آخر میں صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں آپ کے کہ اگر کوئی شخص کشتی کے اندر نماز پڑھتا ہے بھائی، یعنی ایسی کشتی ہے جو دریا میں سمندر میں چل رہی ہے، اور کشتی میں یہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے، تو بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز یہ کافی ہو جائے گی، یعنی اس طرح پڑھنا اس کے لیے جائز ہے. البتہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے بھائی. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز ہی جائز نہیں بھائی. وَمَنْ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا، اور جس نے نماز پڑھی کشتی کے اندر بیٹھ کر من غیر علت، بغیر کسی سبب کے، اجزأہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو یہ کافی ہوگی اس کے لیے امام صاحب کے نزدیک. والقیام افضل، اور قیام کیا ہے؟ کھڑے ہونا اس کے لیے افضل ہے. وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں لا یجزیہ، یہ اس کے لیے کافی نہیں، الا من عذر، مگر کسی عذر، کوئی عذر ہو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، ویسے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ نفلوں کی بات نہیں ہو رہی، فرض کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں قیام وہ فرماتے ہیں فرض ہے، بغیر عذر کے قیام جو ہے اس سے ساقط نہیں ہوگا. جی تو دلیل آگے ان کی صاحبین کی، کہتے ہیں لِأَنَّ الْقِيَامَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ، اس لیے کیونکہ قیام جو ہے وہ اس کی قدرت میں ہے، وہ قیام پر قادر ہے. فَلَا يُتْرَكُ، لہذا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. وَلَهُ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ أَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا دَوْرَانُ الرَّأْسِ، کہ غالب جو ہے کشتی کے اندر وہ سر کا چکرانا ہے. عموماً کشتی میں کیا ہے؟ سر چکراتا ہے. وَهُوَ كَالْمُتَحَقِّقِ، اور غالب چیز کس کی طرح ہے؟ متحقق، جو پائی جائے، جو ثابت ہو بھئی. تو کشتی میں غالباً سر چکراتا ہے، اور غالب چیز کس کی طرح شمار کی جاتی ہے؟ ثابت شدہ چیز کی طرح، کہ گویا ثابت ہی ہے. اور جب ثابت ہے، یعنی جب حقیقتاً کسی کا سر چکرا رہا ہو، تو پھر اس صورت میں تو بالاتفاق اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. تو یہاں بھی دوران سر چونکہ غالب ہوتا ہے تو یہ یقینی چیز کی طرح ہوا، اور یقینی اس وجہ سے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. الا ان القیام افضل، مگر یہ کہ اس کے لیے قیام افضل ہے. لانه ابعد عن شبهة الخلاف، اس لیے کیونکہ یہ زیادہ دور ہے اختلاف کے شبے سے، کیونکہ یہ زیادہ دور ہے بھائی دیکھیے، اگر کھڑے ہو کر پڑھے گا تو فرماتے ہیں یہ افضل ہے، کیونکہ اس صورت میں اختلاف کے شبے سے بچ جائے گا. کس سے؟ اختلاف، کیونکہ اختلاف آیا یا نہیں آیا فقہا کا، تو بیٹھ کر پڑھنا امام صاحب کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک جائز. تو کھڑے ہو کر پڑھے گا تو پھر تو اختلاف سے بچ جائے گا بھائی، پھر تو بالاتفاق سب کے نزدیک ہی صحیح ہو جائے گی. یہ معنی لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ، اس لیے کیونکہ یہ زیادہ دور ہے اختلاف کے شبے سے. وَالْخُرُوجُ أَفْضَلُ، خروج سے مراد کشتی سے نکلنا، اور کشتی سے نکلنا اس کے لیے افضل ہے. یعنی اگر اس کے لیے ممکن ہو تو کنارے پر اتر کر نکل کر پھر کیا کرنی چاہیے؟ اس کو نماز پڑھنی چاہیے. تو کہتے ہیں والخروج افضل، اور نکلنا اس کے لیے افضل ہے، ما امکانہ، جس قدر اس کے لیے ممکن ہو سکے. لأنہ اسکن لقلبہ، اس لیے کیونکہ یہ زیادہ اطمینان بخش ہے اس کے دل کے لیے، اس میں اس کے دل کا زیادہ اطمینان ہے، اطمینان سے نماز ادا کر لے گا بھائی. والخلاف فی غیر المربوطۃ، اور اختلاف اس صورت میں اس کشتی کے اندر ہے جو بندھی ہوئی نہ ہو، مربوط باندھی ہوئی.
وہ کشتی ایک بھئی کشتی کنارے پر باندھی ہوئی ہے اور ایک دریا میں چل رہی ہے، تو کون سی یہ اختلاف کس صورت میں ہے؟ جو غیر مربوطہ ہے، جو باندھی ہوئی کنارے پر نہیں ہے بلکہ دریا میں چل رہی ہے۔ والمربوطۃ کالشط، شط کہتے ہیں دریا کے کنارے کو، بھئی طا مشدد ہے شط۔ والمربوطۃ کالشط، اور باندھی ہوئی کشتی جو ہے وہ دریا کے کنارے کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ یعنی جیسے دریا کے کنارے پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں بغیر عذر کے، اسی طرح جو کشتی باندھی ہوئی ہے اس میں بھی بیٹھ کر بغیر عذر کے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے۔ ومن اغمی علیہ 5 صلوات او دونہا قضا وان کان اکثر من ذلک لم یقضی۔ ومن اغمی علیہ 5 صلوات، اور جس پر بے ہوشی طاری ہوئی 5 نمازوں تک، او دونہا یا اس سے کم، قضا تو کیا کرے گا؟ ان نمازوں کی قضا کرے گا۔ وَإِن كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَقْضِ، اور اگر اس سے زیادہ بے ہوشی طاری ہوئی، اس سے زیادہ وقت گزرا بے ہوشی میں، تو لم یقضی، پھر قضا نہیں کرے گا۔ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، اور یہ استحسان ہے بھئی، استحسان۔ تو یہاں آپ کو انہوں نے مسئلہ بتلا دیا کہ جس پر 5 نمازوں تک یا اس سے کم بے ہوشی طاری ہوئی تو وہ ان نمازوں کی قضا کرے گا جب اسے ہوش آ جائے، اور اگر اس سے زیادہ وہ بے ہوش رہا تو پھر اس صورت میں اس پر ان کی قضا بھی نہیں، اور یہ استحساناً یہ حکم دیا گیا کہ ان کی قضا کرے گا، اگر کم ہوئی زیادہ ہوئی پھر قضا نہیں کرے گا۔ تو یہاں بھئی استحسان آیا، استحسان، تو معلوم ہوا اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ قیاس، کیونکہ استحسان کہتے ہی اس دلیل کو ہیں جس کے مقابلے میں قیاس ہو، تو کہتے ہیں وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، اور یہ استحسان ہے، استحساناً یہ حکم دیا گیا، ورنہ اس کے مقابلے میں قیاس ہے، اور قیاس تو یہ کہتا ہے کہ اس پر قضا ہونی ہی نہیں چاہیے جب وہ بے ہوشی ایک پوری نماز کے وقت کا احاطہ کر لے، تو پھر تو اس پر قضا ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا عجز پایا گیا، یہ سارا وقت بے ہوش رہا، مثلا ظہر سے وقت سے پہلے بے ہوش ہوا ہے اور عصر تک بے ہوش ہے، تو سارا وقت کس میں گزر گیا؟ بے ہوشی میں گزر گیا، تو اس دوران تو یہ نماز کے ادا کرنے سے عاجز ہے، بھئی نماز ادا کر ہی نہیں سکتا، بے ہوش ہے، تو اس پر یہ نماز واجب بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن استحساناً کیا کہا جائے گا کہ اس پر قضا واجب ہے، قضا ضروری ہے، یہ قضا کرے گا اگر 5 نمازوں تک یا اس سے کم بے ہوش رہا۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، یہ استحسان ہے۔ وَالْقِيَاسُ أَلَّا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوْعَبَ الْإِغْمَاءُ وَقْتَ صَلَاةٍ كَامِلٍ، اور قیاس تو یہ ہے کہ اس پر قضا نہیں ہونی چاہیے جب گھیر لے، استوعب یستوعب کا معنی گھیر لینا، احاطہ کر لینا، جب احاطہ کر لے الاغماء بے ہوشی وقت صلاۃ کامل، پورے نماز کے وقت کا۔ قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب بے ہوشی پورے نماز کے وقت کا احاطہ کر لے تو اس پر قضا نہیں ہونی چاہیے، لتحقق العجز، عجز کے پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ یہ شخص کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی سے عاجز ہے، نیز اس کی طرف خطاب بھی متوجہ نہیں، خطاب کو یہ سننے کی اس میں اہلیت نہیں ہے، بھائی جو خطاب اللہ کی طرف سے ہوا اقیم الصلاۃ، کیا کرو تم لوگ؟ نماز قائم کرو، تو اللہ کا یہ حکم اس کی طرف متوجہ نہیں، کیونکہ وہ بے ہوش ہے، بھائی بے ہوش ہے تو عاجز ہے۔ تو فشبیہ الجنون، یہ فشبیہ بھائی یاد رکھیے یہ فاشبہ ہے، اشبہ، سمجھ میں آیا بھائی؟ اشبہ، ہدایہ کے دیگر نسخوں میں اشبہ کا لفظ موجود ہے، اور شبیہ اس لیے نہیں کیونکہ یہ جو شبیہ یہ باب مجرد سے استعمال ہی نہیں، مزید فی وغیرہ سے استعمال ہوتا ہے، مجرد سے یہ باب استعمال نہیں ہوتا۔ آپ لغت اٹھا کر دیکھیں گے اس میں آپ کو یہ مجرد کا باب نہیں ملے گا، ہاں مزید فی وغیرہ کے ملیں گے، اشبہ یا شبہ یا شابہ وغیرہ یہ صیغے ملیں گے۔ تو فاشبہ الجنون، تو یہ جنون کے مشابہ ہوا، تو یہ کس کے مشابہ ہوا؟ جنون کے مشابہ ہوا، اور جنون جب پورے وقت کا احاطہ کر لے تو نماز واجب نہیں ہوتی۔ جنون کیا کر لے؟
ایک شخص پر جنون آیا، پاگل پن کا دورہ آیا، اب وہ تو بیچارہ معذور ہو گیا اور پورے وقت رہا، یعنی ظہر سے پہلے شروع ہوا اور عصر تک رہا، تو پورے ظہر کے وقت کا اس جنون نے احاطہ کر لیا، تو اس پر اس ظہر کی نماز کی قضا نہیں۔ اور تو یہ جو بے ہوشی بھی ہے یہ کس کے مشابہ ہوئی؟ جنون کے، اور جنون کے اندر تو قضا نہیں آتی، لہذا یہ قیاس پہ یہ تقاضا کرتا ہے اس بے ہوشی کے اندر بھی قضا نہیں آنی چاہیے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو استحساناً، لیکن یہ استحساناً یہ حکم دیا گیا کہ 5 یا اس سے کم نمازیں بے ہوش رہا تو قضا کرنا پڑے گی بھائی، ورنہ قیاس تو یہ تقاضا کر رہا تھا، اس پر قضا نہیں ہونی چاہیے۔ آگے استحسان کی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ وجہ الاستحسانی، استحسان کی وجہ یہ ہے کہ ان المدت اذا طالت کثرت الفوائد، کہ مدت جب لمبی ہو جائے تو کثرت الفوائد، تو فوت شدہ نمازیں کثیر ہو جاتی ہیں۔ جب مدت کیا ہو؟ طویل ہو جائے، لمبی ہو جائے، یعنی زیادہ دیر تک بے ہوشی رہی، یعنی ایک دن رات سے زیادہ، تو کثرت الفوائد، تو فوت شدہ نمازیں کثیر ہو جائیں گی۔ فَيَحْرُجُ فِي الْأَدَاءِ، تو حرج ہوگا ادا کے اندر، اب دشواری ہوگی، تنگی ہوگی ادا کے اندر، اور آپ پڑھ چکے کہ شریعت کے اندر تنگی نہیں، تنگی کو اور حرج کو دور کیا گیا ہے لوگوں سے۔ تو جب نمازیں کثیر ہو جائے، مدت لمبی ہو جائے گی تو کثرت الفوائد، تو فوت شدہ نمازیں کثیر ہو جائیں گی۔ فَيَحْرُجُ فِي الْأَدَاءِ، تو حرج ہوگا ادا کے اندر، تنگی ہوگی ادا میں۔ وَإِذَا قَصُرَتْ، اور جب مدت تھوڑی ہوگی، قَلَّتْ، تو فوت شدہ نمازیں تھوڑی ہوں گی۔ فَلَا حَرَجَ، پھر ادائیگی میں کوئی حرج نہیں۔ بھئی اگر مدت لمبی ہوئی، ایک دن رات سے زیادہ بے ہوش رہا تو فوت شدہ نمازیں زیادہ ہو جائیں گی اور ان کی ادائیگی دشوار ہوگی، حرج ہوگا اس میں، تو اور حرج کو شریعت میں دور کیا گیا ہے، لہذا اس پر ان کی قضا نہیں۔ لیکن اگر ایک دن رات سے کم بے ہوش رہا تو پھر تو تھوڑی سی نمازیں، پھر ان کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں، تو بے شک یہ بے ہوش ہے لیکن ان کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں، 3 ہوں گی یا 4 ہوں گی یا زیادہ زیادہ 5 نمازیں ہوں گی، تو ان کی قضا کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ان کی قضا اس کے ذمہ ہوگی۔ یہ معنی وَإِذَا قَصُرَتْ قَلَّتْ، اور جب وہ مدت چھوٹی ہو تو قلت، فوت شدہ نمازیں تھوڑی ہوں گی، فَلَا حَرَجَ، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور کثیر کب ہوں گی؟ کہتے ہیں وَالْكَثِيرُ أَن تَزِيدَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور کثیر وہ ہیں کہ وہ بڑھ جائیں نمازیں کس پر؟ ایک دن اور ایک رات، یا وہ یوں کہیں وہ بے ہوشی بڑھ جائے ایک دن اور ایک رات پر، لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ، اس لیے کیونکہ وہ نمازیں کس میں داخل ہو جائیں گی؟ حد تکرار میں داخل ہو جائیں گی، کیونکہ پھر تو نمازیں 6 ہو جائیں گی، اور 6 نمازیں تو کل کتنی ہیں ایک دن رات میں؟ 5، تو جب 6 ہوئی تو کسی ایک نماز میں تکرار آ جائے گا، وہ 2 دفعہ ہو جائے گی، تو نمازیں کیا ہو گئیں؟ کثیر ہو جائیں گی۔ تو کثیر یہ ہے کہ وہ بڑھ جائیں بھائی ایک دن اور ایک رات پر، اس لیے کیونکہ وہ حد تکرار میں داخل ہو جائیں گی۔ وَالْجُنُونُ كَالْإِغْمَاءِ، اور جنون بے ہوشی کی طرح ہے، یہ جواب ہے وہ جو اوپر قیاس کیا گیا تھا اغماء کو جنون پر۔ اوپر قیاس کیا ذکر ہوا تھا کہ قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کوئی ایک نماز پوری نماز کا وقت بے ہوش رہے تو اس پر اس نماز کی قضا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ شخص عاجز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو بے ہوش تھا یہ عاجز تھا، اس دوران نماز کے ادا کرنے پر قادر ہی نہیں تھا، تو بے ہوشی کس کے مشابہ ہوئی؟ جنون کے مشابہ ہو گئی، اور جنون جو ہے وہ ایک پورے وقت کا احاطہ کر لے تو اس میں قضا نہیں آتی۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جو قیاس تھا نا یہ دوسری روایت پر مبنی ہے، وہ جو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جنون ایک وقت کے پورا احاطہ کر لے تو اس نماز کی اس شخص پر قضا نہیں، یہ ایک روایت تھی۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی، اغماء کو جنون پر قیاس نہیں کریں گے، بلکہ جنون کو کس پر قیاس کریں گے؟ اغماء پر۔ جنون میں جو جنون کو قیاس کریں گے اغماء پر، اور اغماء کے اندر جیسے 5 نمازیں یا اس سے کم ہوں تو اس میں کیا کرنا پڑتی ہے؟ قضا کرنا پڑتی ہے۔ تو جنون کا بھی یہی حکم ہے
کہ 5 نمازیں یا اس سے کم جنون کے اندر گزری ہیں، پھر افاقہ ہو گیا، آدمی ٹھیک ہو گیا، تو کیا کرنا پڑے گی؟ قضا کرنا پڑے گی، اور اگر اس سے زیادہ جنون رہا تو پھر ان کی قضا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انہوں نے کیا کیا تھا وہاں پر قیاس میں؟ اغما کو قیاس کیا تھا جنون پر، اس روایت پر کہ جنون جب ایک وقت کی نماز کا احاطہ کر لے تو اس میں قضا نہیں۔ تو انہوں نے صحیح قول آپ کو آگے صاحب ہدایہ نے بتایا، نہیں صحیح قول یہ ہے کہ اغما کو جنون پر قیاس نہیں کریں گے، بلکہ جنون کو کس پر قیاس کریں گے؟ اغما پر قیاس کریں گے، اور جنون کے اندر بھی یہی حکم ہوگا کہ 5 نمازوں سے کم میں ہے تو یا 5 کے برابر ہے تو پھر قضا کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ایک وقت کا پورا کا احاطہ کر لے تو پھر اس کی قضا ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ معنی ہے والجنون کالاغماء، اور جنون جو ہے بے ہوشی کی طرح ہے۔ قضا ذکرہ ابو سلیمان رحمہ اللہ تعالی، صاحب ہدایہ حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ اسی طرح ذکر کیا ہے ابو سلیمان جوزجانی رحمہ اللہ تعالی نے، یہ شاگرد ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے بھائی، تو انہوں نے اسی طرح ذکر کیا ہے کہ جنون کس کی طرح ہے؟ بے ہوشی کی طرح ہے، اس پر قیاس کیا جائے گا۔ بخلاف النوم، بخلاف کس کے؟ نیند کے، کہ نیند کو بھائی کس کے ساتھ ملحق کریں گے؟ اگر ایک آدمی بھائی 24 گھنٹے سے زیادہ سویا ہی رہا تو یہ شخص بھی عاجز ہے، یہ شخص بھی کیا ہے؟ سویا رہا بھائی، پتہ ہی نہیں چلا، غفلت میں تھا، تو اس پر بھی کیا نمازوں کی قضا آئے گی یا قضا نہیں آئے گی؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھائی، نیند کو اس اغما پر قیاس نہیں کریں گے، اس لیے کیونکہ اتنی طویل نیند نہایت نادر ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اتنی دیر تک 24 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ سویا رہے، اور تو یہ نادر چیز ہے، اور نادر چیز پر شرعی حکم مرتب نہیں ہوتا بھائی، لہذا اگر کبھی ایسا ہوتا بھی ہے تو بھی اس کو کیا کرنا پڑیں گی؟ نمازیں قضا کرنا پڑیں گی، چاہے اس سے زیادہ ہی کیوں نہ سویا رہے بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں بخلاف النوم، بخلاف نیند کے، لأن امتدادہ نادر، اس لیے کیونکہ نیند کا لمبا ہونا نادر ہے، فیلحق بالقاصر، تو اس کو قاصر کے ساتھ ملایا جائے گا۔ بھائی اغما 2 قسم کا تھا نا، ایک اغما ہے ممتد، لمبا، یعنی 24 گھنٹے سے بھی زیادہ بے ہوش رہا، اور ایک اغما ہے قاصر، اس سے کم بے ہوش رہا، یعنی 5 نمازیں یا اس سے کم بے ہوش رہا، 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ بے ہوش نہ رہا، 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ بے ہوش رہے، وہ کیا ہے؟ اغما ممتد، اور اس میں کیا ہوتی ہے؟ قضا ساقط، قضا نہیں ہوتی، نماز واجب ہی نہیں ہوتی اس پر، قضا اس میں نہیں آتی۔ اور دوسری قسم ہے کہ 5 نمازیں یا اس سے کم بے ہوش رہا، یہ ہے اغماء قاصر، تو لہذا نیند کو اغماء قاصر کے ساتھ ملایا جائے گا، کیونکہ لمبی نیند کا ہونا نہایت نادر ہے۔ اور جب اغماء قاصر کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا تو اغماء قاصر کا کیا حکم تھا؟ اس میں قضا آتی تھی یا نہیں؟ اس میں قضا آتی تھی، تو اس میں بھی قضا آئے گی، چاہے یہ لمبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ معنی لأن امتدادہ نادر، اس لیے کیونکہ نیند کا لمبا ہونا نادر ہے، فیلحق بالقاصر، تو اس کو قاصر یعنی اغماء قاصر کے ساتھ ملایا جائے گا۔ ثم الزیادۃ تعتبر من حیث الاوقات، اچھا بھائی یہاں سے اب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا۔ آپ نے ہمیں کہا ایک دن رات کا ذکر کیا، تو کیا گھنٹوں کا حساب رکھا جائے گا بے ہوشی کے اندر؟ کوئی شخص 24 گھنٹے پورے یا اس سے زیادہ بے ہوش رہا تو پھر اس سے قضا ساقط ہوگی، یا 6 نمازیں جب اس پر آ جائیں گی تو تب اس سے قضا ساقط ہوگی؟ تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، جب اس پر 6 نمازیں اس کے ذمے قضا ہو جائیں، یعنی 6ٹھی نماز کا وقت بے ہوشی کی حالت میں گزرے گا تو اب اس پر 6 نمازیں آئیں گی، اب نمازیں کثیر ہو گئیں، حد تکرار میں داخل ہو گئیں، اب اس سے قضا ساقط ہو جائے گی۔ معلوم ہوا آج ظہر سے پہلے کوئی بے ہوش ہوا،
تو امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اگلے دن ظہر سے پہلے تک، یہ ابھی کتنی نمازیں ہوئی ہیں اس کے ذمہ؟ 5 ہی ہوئی ہیں، تو پھر پورا ظہر کا وقت بھی اسی حالت میں گزر گیا اور عصر کے وقت جا کر اس کو ہوش آتا ہے، تو اب چھٹی نماز کا وقت بھی نکلا، اب اس کے ذمے سے قضا ساقط ہو گئی۔ جبکہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، گھنٹوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ آج مثلا اگر کوئی دوپہر کے وقت بے ہوش ہوا اور اگلے دن دوپہر تک وہ بے ہوش رہا تو اس سے نمازیں ساقط ہو جائیں گی، چھٹی نماز کا یعنی یوں کہیں نمازوں کے اوقات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جبکہ ایک دن رات سے بس زیادہ ہو جائے، چاہے چھٹی نماز کا بھی وقت پورا نہ گزرا ہو۔ تو کہتے ہیں ثم الزیادۃ تعتبر من حیث الاوقات عند محمد رحمہ اللہ، پھر زیادتی جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور نمازوں کے اوقات کے حیثیت سے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، لأن تکرار یتحقق به، کیونکہ تکرار اسی سے پایا جائے گا۔ کس اعتبار سے آئے گا تکرار؟ نمازوں کے اوقات کے اعتبار سے، جب چھٹی نماز کا وقت گزرے گا۔ وعندہما، اور شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، من حیث الساعات، زیادتی کا اعتبار کس حیثیت سے کیا جائے گا؟ گھنٹوں کی حیثیت سے، یعنی 24 گھنٹے دیکھے جائیں گے۔ هو المعصور عن علی وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہی منقول ہے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں درست بات کو۔ باب فی سجدۃ التلاوت، یہ باب ہے سجدہ تلاوت کے بیان میں۔ جی آپ جانتے ہیں بھائی قرآن میں کئی جگہوں پر سجدہ تلاوت ہے، اور ان آیتوں کو اگر کوئی پڑھ لے، ان کی تلاوت کر لے تو اس پر کیا واجب ہو جاتا ہے؟ سجدہ تلاوت، اسے سجدہ کرنا پڑتا ہے بھائی۔ تو اس باب میں اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ باب فی سجدۃ التلاوت، یہ باب ہے سجدہ تلاوت کے بیان میں۔ قال، صاحب قدوری فرماتے ہیں، سجود التلاوت فی القرآن 14، کہ سجدے تلاوت جو ہیں قرآن میں 14 ہیں۔ اب وہ جگہ بیان کر رہے ہیں کہاں کہاں پر ہیں، کہتے ہیں فی آخر الاعراف، سورہ اعراف کے آخر میں، وفی الرعد، اور سورہ رعد میں، والنحل، اور سورہ نحل میں، وبنی اسرائیل، اور سورہ بنی اسرائیل میں، ومریم، اور سورہ مریم میں، والاولی من الحج، اور جو پہلا ہے کس میں؟ سورہ حج میں۔ یاد رکھیے سورہ حج کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک 2 سجدے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک عند الاحناف جو ہے اس میں 1 سجدہ ہے، وہ جو پہلے مقام پر آیا، اور جو دوسرا سجدہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے نماز مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ نماز مراد ہے، کیونکہ وہاں سجدے کے ساتھ ساتھ رکوع کا بھی ذکر ہے، اور سجدے کے ساتھ رکوع کا ذکر ہو تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ نماز مراد ہوتی ہے، تو وہ وہاں سجدہ نہیں ہے بلکہ وہ نماز کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو اسی لیے کہا والاولی من الحج، اور جو پہلا سجدہ ہے سورہ حج میں سے، والفرقانی، اور ایک سجدہ کس میں؟ سورہ فرقان میں ہے، والنمل، اور سورہ نمل میں، والف لام میم تنزیل، اور سورہ الف لام میم تنزیل میں، والصاد، اور سورہ صاد میں، وحامیم السجدہ، اور حامیم سجدہ کے اندر، والنجم، اور سورہ النجم میں، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، اور سورہ اذا السماء انشقت میں، وَإِقْرَأ، اور سورہ اقرا میں بھائی۔ تو یہ 14 مقامات پر سجدے ہیں بھائی عند الاحناف بھائی۔ قَذَا كُتِبَ فِي مُصْحَفِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح مکتوب ہے مصحف عثمان میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کا جو نسخہ تیار کروا کر تمام مملکت میں اس کے نقلوں کو بھیجا گیا، تو اس میں اسی طرح درج ہے بھائی۔ وَهُوَ الْمُعْتَمَدْ، اور اسی پر اعتماد ہے، وہی معتمد ہے۔ وَالسَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْحَجِّ لِلصَّلَاةِ عِندَنَا، اور دوسرا سجدہ جو ہے سورہ حج میں وہ کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے ہے، یعنی اس سے نماز مراد ہے، وہاں سجدہ نہیں ہے۔
وموضع السجدة في حامیم السجدہ عند قوله لا يسأمون فی قول عمر رضی اللہ تعالی عنہ وهو المأخوذ للاحتیاط. اور سجدے کا مقام حامیم السجدہ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے قول لا یسأمون پر ہے بھائی. اس وقت اس پر کیا کیا جائے گا؟ سجدہ کیا جائے گا. فی قول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق وَهُوَ الْمَأْخُوذُ لِلْاحْتِيَاطِ، اور اسی کو لیا گیا بطور احتیاط کے، اسی کو لیا گیا، اسی قول کو لیا گیا بطور احتیاط کے. بھائی یاد رکھیے یہ حامیم السجدہ کے اندر دو روایتیں ہیں، دو روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ لا یسأمون پر سجدہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے ماقبل کی جو آیت ہے اس کے آخر میں ہے وَإِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یہاں پر سجدہ ہے بھائی، یہاں پر سجدہ. تو ہم نے احناف ہمیشہ احتیاط والی صورت ہی اختیار کرتے ہیں، تو ہم نے اس قول کو اختیار کیا جو کہ یہ جو بعد والی آیت میں ہے اس سے سجدہ واجب ہوئے، اور اس قول میں احتیاط زیادہ ہے. اس میں کیا ہے؟ احتیاط. آپ کہیں گے اس میں احتیاط کس طرح زیادہ؟ بھائی دیکھیے، اگر یہ کہا جائے کہ ماقبل کی جو آیت ہے، ماقبل کی جو آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے اور اس سے کیا واجب ہوگا؟ سجدہ. یہ اگر کہا جائے، اس قول کو اختیار کر لیا جائے، اور حقیقت ایسی ہو کہ سجدہ کس سے آ رہا ہو؟ بعد والی آیت سے، تو پہلے والی آیت پڑھ کر ہی کوئی سجدہ کر لیتا ہے، اور حقیقت میں تو سجدہ کہاں تھا؟ بعد میں تھا. تو یہ سجدہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ سجدہ تو واجب ہوتا ہے آیت سجدہ پڑھنے سے، اور آیت سجدہ تو ابھی آگے آ رہی تھی، وہ تو ابھی پڑھی ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی سجدہ کر لیا، اور اس سے پہلے تو سجدہ نہیں، کیونکہ آیت سجدہ اس کا پڑھنا یہ ہے سبب، اور سجدہ کیا ہے؟ اس کا حکم ہے. سجدہ اس کا حکم، اور سبب پایا جائے تو پھر حکم پایا جاتا ہے، سبب سے پہلے حکم نہیں. ظہر کی نماز آپ ابھی پڑھنا چاہیں ظہر سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ظہر کی نماز کا سبب کیا ہے؟ ظہر کا وقت آئے گا تو حکم بھی آ جائے گا، نماز واجب ہو جائے گی، پھر پڑھیں گے تو ہوگی، اس سے پہلے نہیں. تو یہاں پر بھی اگر اس قول کو اختیار کر لیا جائے کہ پہلے والی جو آیت ہے اس سے کیا واجب ہوتا ہے؟ سجدہ، اور اس پر پھر کوئی سجدہ کر لیتا ہے، اور حقیقت میں ایسا ہو کہ سجدہ کس سے ہو؟ بعد والی آیت سے، تو پھر وہ سجدہ ادا نہیں، وہ سجدہ رہ گیا اس کے ذمے. اور اگر دوسرے قول کو اختیار کیا جائے کہ سجدہ کس سے واجب ہو رہا ہے؟ بعد والی آیت سے، اور حقیقت میں ایسا ہو کہ سجدہ کس سے واجب ہو رہا ہے؟ پہلی آیت سے، تو پہلی آیت سے سجدہ واجب ہو چکا، اب اگر ایک آیت کے بعد بھی کر لے گا تو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ وہ تو ہو جائے گا. تو احتیاط کس صورت میں ہے؟ بعد والے آیت پر کہ اس کو آیت سجدہ قرار دیا جائے. بات سمجھ میں آگے؟ یہ معنی ہے کہ سجدے کا مقام حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ کے قول لا یسأمون پر ہے، فی قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق وَهُوَ الْمَأْخُوذُ لِلْاحْتِيَاطِ، اور اسی کو لیا گیا بطور احتیاط کے. وَالسَّجْدَةُ وَاجِبَةٌ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى التَّالِي وَالسَّامِعِ سَوَاءٌ قَصَدَ سِمَاعَ الْقُرْآنِ أَوْ لَمْ يَقْصُدْ، اور سجدہ واجب ہوگا ان جگہوں میں علی التالی تلاوت کرنے والے پر، والسامع اور سننے والے پر. سجدہ صرف تلاوت کرنے والے پر نہیں واجب بلکہ سننے والے پر بھی واجب ہے جو آیت سجدہ کو سن لیتا ہے. سواء قصد سماع القرآن او لم يقصد، برابر ہے کہ اس نے چاہے قرآن سننے کا ارادہ کیا ہو یا ارادہ نہ کیا ہو، جیسے بھی ہو، لیکن جب سن لے گا تو اس پر آیت سجدہ کو سن لے گا تو سجدہ واجب ہو جائے گا. لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے السجدۃ علی من سمعها وعلی من تلاها، سجدہ واجب ہے اس شخص پر جس نے آیت سجدہ کو سنا، اور وعلی من تلاها، اور اس شخص پر جس نے اس کی تلاوت کی. سجدہ لازم ہے.
سمجھ میں؟ کیونکہ یہاں کیا آیا؟ علا، علا، اور علا کس لیے آتا ہے؟ لزوم کے لیے آتا ہے، ایک شخص پر دوسری چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں المال علی زید، یہ مال کس پر لازم ہے؟ زید پر، تو علی استعمال کرتے ہیں اس موقع پر۔ تو یہ وہی کلمۃ ایجاب، اور یہ علی جو ہے یہ کلمہ ایجاب ہے، یعنی واجب کرنے کا کلمہ ہے۔ وہو غیر مقید بالقصد، اور یہ قصد ارادے کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ بھئی دیکھیے حدیث میں کیا آیا؟ السجدۃ علی من سمعہا، یہاں کوئی ارادے یا غیر ارادے کی بات ذکر ہے؟ یہاں ارادے کی کوئی قید ذکر نہیں کی گئی، معلوم ہے سن لے گا تو سجدہ واجب ہو جائے گا، چاہے اس کے سننے کا ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو۔ بھئی وَإِذَا تَلَا الْإِمَامُ آیَةَ السَّجْدَةِ سَجَدَهَا وَسَجَدَهَا الْمَأْمُومُ مَعَهُ، اور جب تلاوت کر لے امام آیت سجدہ کو تو سجدہ کرے، وَسَجَدَهَا الْمَأْمُومُ مَعَهُ، اور سجدہ کرے مقتدی بھی اس کے ساتھ، مقتدی بھی سجدہ اس کے ساتھ کرے، لِالْتِزَامِهِ مُتَابَعَتَهُ، اس لیے کیونکہ اس مقتدی نے التزام کیا ہے اس امام کی متابعت کا، اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اس کی متابعت کو کہ وہ کیا کرے گا؟ اس کی پیروی کرے گا۔ بھائی وَإِذَا تَلَا الْمَأْمُومُ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ وَلَا الْمَأْمُومُ فِي الصَّلَاةِ۔ اچھا بھائی یہ مسئلہ تو بتلا دیا آپ کو، امام آیت سجدہ تلاوت کرے تو جب امام سجدہ کرے گا تو مقتدی کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ کرنا پڑے گا۔ اگر اس کا عکس ہو، مقتدی نے آیت سجدہ تلاوت کر لی نماز میں، تو یاد رکھیے کہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سجدہ نہیں کریں گے اور نماز کے بعد بھی ان کے ذمہ سجدہ نہیں ہے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں تو سجدہ نہیں کریں گے لیکن نماز کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دلائل آگے آ رہے ہیں بھائی۔ وَإِذَا تَلَا الْمَأْمُومُ، اور جب مقتدی تلاوت کر لے، لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ وَلَا الْمَأْمُومُ فِي الصَّلَاةِ، تو سجدہ نہیں کرے گا امام اور نہ مقتدی نماز میں، ولا بعد الفراغ، اور نہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، امام شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک، وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یسجدونہا، کہ وہ سجدہ کریں گے، اذا فرغوا، جب نماز سے فارغ ہو جائیں، لأن السبب قد تقرر، اس لیے کیونکہ سبب جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، وہ پایا گیا ہے، سبب پایا گیا ہے آیت سجدہ کے وجوب کا۔ کس چیز کا؟ کیا سبب پایا گیا؟ تلاوت کر، اور تلاوت کس نے کی ہے؟ تلاوت تو ایک نے کی ہے، اور باقیوں کے حق میں کیا پایا گیا؟ سماع، سننا پایا گیا، تو سبب پایا گیا ہے، لہذا ان پر سجدہ واجب ہے اور نماز کے بعد کریں گے۔ تو وہ فارغ ہو جائیں تو وہ سجدہ کریں گے، لأن السبب قد تقرر، اس لیے کیونکہ سبب تحقیق پایا گیا ہے، ولا مانع بخلاف حالت الصلاۃ، اور کوئی مانع بھی نہیں ہے، یعنی جب نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اب سجدہ کرنے میں کوئی مانع بھی نہیں ہے، بخلاف حالت الصلاۃ، بخلاف نماز کی حالت کے، لأنه يؤدي الى خلاف وضع الامامۃ او التلاوۃ، بخلاف نماز کی حالت کے، کیونکہ وہ پہنچانے والا ہے وضع امامت کے خلاف یا وضع تلاوت کے خلاف کو۔ اگر نماز میں سجدہ کیا جائے، نماز میں مانع موجود ہے، نماز میں کیا موجود ہے؟ مانع موجود ہے، اس لیے کیونکہ اگر وہاں پر سجدہ کیا جائے گا تو پھر اس صورت میں یا تو یہ وضع امامت کے خلاف لے جائے گا، اس تک پہنچا دے گا، یا کس کے خلاف ہو جائے گا؟ وضع تلاوت کے خلاف ہو جائے گا۔ بھائی وضع امامت، بھائی دیکھیے مقتدی نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے، اور نماز میں اب اگر سجدہ کرتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مقتدی پہلے سجدہ کرے گا اور امام اس کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی کیا کرے گا؟ سجدہ کرے گا، یا امام پہلے سجدہ کرے گا اور مقتدی کیا کرے گا؟ اس کے بعد سجدہ کرے گا۔
اگر مقتدی پہلے سجدہ کرتا ہے اور امام بعد میں سجدہ کرتا ہے یہ تو وضع امامت کے خلاف ہوا. امام اس کی پیروی امام کو کرنی چاہیے یا مقتدی کو امام کی پیروی کرنی چاہیے؟ مقتدی کو امام کی پیروی کرنی چاہیے. تو یہ کس کے خلاف ہو جائے گا؟ اگر کون پہلے سجدہ کر لے؟ مقتدی اگر پہلے کرے اور امام بعد میں کرے تو یہ وضع امامت کے خلاف. اور اگر امام پہلے کرتا ہے اور مقتدی بعد میں کرتا ہے تو یہ وضع تلاوت کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے کیونکہ آیت سجدہ جو تلاوت کرتا ہے وہ پہلے سجدہ کرتا ہے اور سننے والا اس کے بعد اس کی پیروی کرتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اگر امام پہلے کرتا ہے پھر تو وضع تلاوت کے خلاف ہو جائے گا. پہلے تو کس کو کرنا چاہیے تلاوت؟ وضع تلاوت کے مطابق مقتدی کو کرنا چاہیے. تو چونکہ نماز کے اندر ان دو خرابیوں میں سے ایک ضرور لازم آتی ہے، لہذا اس وجہ سے نماز میں نہیں کریں گے. ہاں نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کریں گے. یہ کس کا قول چل رہا ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ کا، اور ان کی دلیل ذکر ہو رہی ہے. یہ معنی ہے لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى خِلَافِ وَضْعِ الْإِمَامَةِ أَوِ التِّلَاوَةِ، اس لیے کیونکہ یہ پہنچانے والا یعنی اگر نماز میں سجدہ کر لیں تو یہ پہنچائے گا اِلَى خِلَافِ وَضْعِ الْإِمَامَةِ أَوِ التِّلَاوَةِ، وضع امامت یا وضع تلاوت کے خلاف تک. وَلَهُمَا، شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان المقتدی محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الامام علیہ وتصرف المحجور لا حکم له. شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ کہ مقتدی محجور عن القراءت ہے. مقتدی کیا ہے؟ محجور، جس پر پابندی ہو، شریعت کی طرف سے پابندی ہو. تو مقتدی محجور عن القراءت ہے، شریعت کی طرف سے اس پر نماز کے اندر قراءت پر پابندی لگائی گئی ہے. بھئی کیوں پابندی لگائی گئی ہے؟ لِنَفَاذِ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ، اس وجہ سے کہ امام کا تصرف اس پر جاری ہوتا ہے، اس پر نافذ ہوتا ہے. امام کا اختیار کیا ہے؟ اس پر جاری ہوتا ہے. یعنی امام تلاوت کرتا ہے تو وہ اس مقتدی کی بھی تلاوت شمار ہوتی ہے. بھئی شمار ہوتی ہے. تو لہذا مقتدی کیا ہوا؟ محجور عن القراءت، یعنی قراءت سے اس پر پابندی ہے. وتصرف المحجور لا حکم له، اور محجور کا جو تصرف ہوتا ہے وہ اس کا کوئی حکم نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اب مقتدی نے قراءت تو کر لی لیکن یہ تو کیا تھا؟ محجور عن القراءت تھا، اس پر تو پابندی تھی، یہ قراءت نہیں کر سکتا. بلکہ قراءت کون کرتا ہے نماز میں؟ جماعت میں امام کرتا ہے، تو اس پر پابندی ہے. لہذا اگر یہ قراءت کر بھی لے اس کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی اس کی قراءت بھی اس وقت لا قراءت کی طرح ہوگی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اس کو جس پر پابندی ہو اس کو محجور کہتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں، آپ نے مسائل پڑھے ہوں گے کہ غلام کیا ہے؟ محجور ہے. اس کے تصرفات نافذ ہوتے ہیں یا نافذ نہیں ہوتے؟ اس کے تصرفات نافذ، بہت سے امور کے اندر اس پر پابندی ہے شرعاً. بھائی اسی طرح نابالغ پر بھی بعض امور میں کیا ہے؟ اس پر پابندی ہے، وہ محجور ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں وتصرف المحجور لا حکم له، اور محجور جو تصرف کرے، جو اختیار استعمال کرے، لا حکم له، اس کا کوئی حکم نہیں. بخلاف الجنوب والحائض، یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ. اعتراض یہ کہ جنوب اور حائض، جنوب اور حائض، جو شخص جنابت کی حالت میں ہے یا اسی طرح جو عورت حیض کی حالت میں ہے، وہ بھی تو محجور ہیں، ان پر بھی تو پابندی ہے شرعاً، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ تلاوت کرتے ہیں تو سننے والوں پر کیا واجب ہو جاتا ہے؟ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. اور جو جنوب مرد ہے اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا، لیکن وہ پاک ہونے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ وہ سجدہ کرے. جبکہ عورت جو ہے حائض، اس پر واجب ہی نہیں، کیونکہ اس میں نماز کی صلاحیت ہی نہیں. کیونکہ آپ پڑھ چکے کہ
حالت حیض کی جو نمازیں ہیں، یعنی اس کی عورت پر وہ نمازیں واجب نہیں، ان کی قضا بھی اس کے ذمہ نہیں ہے بھائی، مسئلہ پڑھ چکے ہیں نہیں بھائی، تو اس پر قضا، تو اس میں نماز کی چونکہ صلاحیت ہی نہیں ہے، لہذا اس پر پاک ہونے کے بعد بھی یہ سجدہ واجب نہیں، اس کی قضا نہیں اس کے ذمہ۔ تو اشکال کیا تھا کہ یہ جیسے یہ محجور ہے، اسی طرح وہ بھی کیا ہے، دونوں محجور ہیں، اور وہاں آپ نے کیا حکم بتلایا ہمیں کہ ان سے کوئی سنے گا تو اس پر کیا واجب ہو جائے گا، سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا بھائی، اور جنابت میں جو شخص ہے اس پر بھی سجدہ تلاوت کیا ہے، واجب ہو گیا، لیکن اس وقت مانع ہے، وہ جنابت کی حالت میں بعد میں کیا کرے گا، سجدہ کرے گا۔ تو یہاں پر بھی نماز کے اندر مانع موجود تھا، سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں ان کو کیا کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو جواب یہ کہ نہیں بھائی، وہ محجور نہیں ہے، یہ جو مقتدی تھا یہ تو محجور عن القراءت تھا، جبکہ وہ منہی عن القراءت ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ منہی عن القراءت ہیں، ان کو قراءت سے روکا گیا ہے، پابندی نہیں ہے بلکہ ان کو روکا گیا ہے، وہ کریں گے تو اس پر اثر مرتب ہوگا، اور چنانچہ سننے والوں پر کیا واجب ہوگا، تو وہ اگر وہ پڑھتے ہیں، ان کو منع کیا گیا تھا، وہ کرتے ہیں تو حرام فعل کرتے ہیں بھائی، حرام فعل کرتے ہیں، اور اس کا سننے والوں پر بھی وہ سجدہ کیا ہوگا، واجب ہوگا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک ہے محجور عن القراءت، اس پر پابندی ہے، اس کی قراءت کا اعتبار ہی نہیں، اور ایک ہے منہی عن القراءت، جس کو قراءت سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، تو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں بھائی۔ تو کہتے ہیں بخلاف الجنوب والحائض، بخلاف جنابت والے کے اور حائضہ عورت کے، لأنہما منہیان عن القراءت، اس لیے کیونکہ یہ دونوں منع کیے گئے ہیں قراءت سے، تو یہ منہی عن القراءت ہوئے، محجور عن القراءت نہیں۔ الا انہ لا یجب علی الحائض بتلاوتها، مگر یہ ہے کہ جو حائضہ عورت ہے اس پر آیت سجدہ تلاوت کرنے کی وجہ سے سجدہ واجب نہیں ہوگا، کما لا یجب بسماعها، جیسے کہ اس پر آیت سجدہ سننے سے بھی سجدہ واجب، تلاوت سے بھی اس پر واجب نہیں ہوگا، جیسے کہ سننے سے اس پر واجب نہیں ہوتا، لانعدام اہلیت الصلاۃ، بوجہ اہلیت صلاۃ کے معدوم ہونے کے، کہ اس میں نماز کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بخلاف الجنوب، بخلاف کس کے، جنابت والے کے، کہ اس میں اہلیت ہے لیکن مانع ہے، وہ کیا کرے، غسل کرنے کے بعد پھر سجدہ کرے گا۔ تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جو مقتدی ہے وہ محجور عن القراءت ہے، اور جنوب اور حائض کیا ہے، منہی عن القراءت ہیں۔ محجور عن القراءت جو ہے اس کی قراءت پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا، اس کے اس تصرف کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، جس تصرف کی پابندی شرعن ہو اس کے اس تصرف کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی، تو وہ تصرف کرتا بھی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس پر حکم مرتب نہیں ہوگا، لہذا سجدہ بھی نہیں آئے گا۔ جبکہ یہ جو جنوب اور حائض ہیں یہ منہی عن القراءت ہیں، یعنی ان کو قراءت سے منع کیا گیا ہے، اور جس شخص کو کسی تصرف سے روکا گیا ہو اس کے اس تصرف پر حکم مرتب ہوتا ہے، اس کے اس تصرف پر حکم مرتب ہوتا ہے، حکم مرتب ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے جمعے کی اذان کے وقت اور اس کے بعد بیع و شراء سے منع کیا گیا ہے، بیع و شراء سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی اس وقت بیع و شراء کرتا ہے، بیع تو اس کی فاسد ہے، لیکن اگر مشتری اس کی مرضی سے اس مبیعے پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ مالک۔ دیکھو حکم مرتب ہو رہا ہے، منع کیا گیا تھا کس چیز سے؟ بیع و شراء سے، تو وہ منہی عن البیع ہوا، بیع و شراء ہوا، تو لیکن پھر بھی اس پر کیا ہو رہا ہے؟ حکم مرتب ہو رہا ہے۔ تو محجور جو ہوتا ہے، ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ محجور کا جو تصرف ہے اس پر حکم مرتب نہیں ہوتا، اس کے تصرف کا کوئی اعتبار نہیں،
اور جو منہی عن تصرف ہوتا ہے اس کے تصرف کا اعتبار ہوتا ہے. بھائی سمجھ میں آئے؟ تو جمعے کے وقت اگر وہ بیع و شراء کرتا ہے وہ شرعاً غلط کام کر رہا ہے، لیکن بہرحال دوسرا کیا ہوگا، اس کی مبیع پر قبضہ کرے گا تو اس کا مالک بن جائے گا. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقتدی جو ہے اس کو آپ نے محجور عن القراءت کہا اور جنوب اور حائض کو منہی عن القراءت کہا، یہ فرق کیوں کیا گیا؟ سوال سمجھ میں آیا بھائی؟ یا تو دونوں کو منہی قرار دیں یا دونوں کو محجور. یہ کیا معنی؟ ایک کو آپ کہہ رہے ہیں وہ محجور عن، وہ جو مقتدی ہے وہ محجور عن القراءت ہے، اور جو جنوب اور حائض ہیں وہ کیا ہیں؟ منہی عن القراءت ہیں. تو اس کو بھی مقتدی کو بھی یوں کہیں وہ منہی عن القراءت ہے. کیا ہے؟ آپ نے اس کو محجور عن القراءت کیوں کہا؟ تو وجہ صاحب ہدایہ نے ذکر کر دی. دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں کتاب کے اندر، وَلَهُمَا أَنَّ الْمُقْتَدِيَ مَحْجُورٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ، مقتدی محجور عن القراءت ہے، یعنی قراءت کرنے کی اس پر پابندی ہے کہ وہ قراءت نہیں کرے گا. کیوں؟ لِنَفَاذِ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ، اس پر امام کا تصرف جاری کرنے کے لیے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس پر امام کا، کیونکہ امام کی قراءت اس کی بھی قراءت ہو گئی بھائی، اس کی بھی قراءت ہو گئی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس کی بھی قراءت ہے. بھائی سمجھ میں آیا یہ حدیث؟ اور اس کو 8 صحابہ روایت کرنے والے ہیں. معلوم ہوا امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، امام کا تصرف اس پر نافذ ہو رہا ہے، اور امام کا تصرف اس پر تبھی نافذ ہوگا جب اس کے اپنے تصرف پر کیا لگا دی جائے؟ پابندی لگا دی جائے. بھائی بات سمجھ؟ تو لہذا اس لیے یہاں پر چونکہ امام کا تصرف اس پر نافذ کرنا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے اپنے تصرف پر کیا کر لی جائے؟ پابندی لگا لی جائے. جبکہ جنوب اور حائض میں تو ایسا نہیں، ان کا تو کوئی قائم مقام نہیں بنایا جا، کسی کا طور کا تصرف ان پر نافذ نہیں کیا جاتا. تو لہذا وہ منہی عن القراءت ہیں اور یہ محجور عن القراءت ہیں. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ وَلَوْ سَمِعَهَا رَجُلٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ سَجَدَهَا، بھائی اگر اس آیت سجدہ کو، کس نے آیت سجدہ تلاوت کی؟ مقتدی نے. تو نہ مقتدی پر سجدہ واجب اور نہ امام پر، اور اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں مقتدی ہیں ان پر بھی نہیں واجب. لیکن اگر اسی آیت سجدہ کو سن لیا کسی ایسے شخص نے جو ان کے ساتھ نماز میں شامل نہیں تھا، ان کی نماز سے خارج تھا، چاہے الگ ویسے بیٹھا ہوا تھا، گزر رہا تھا، یا الگ اپنی نماز پڑھ رہا تھا لیکن ان کے ساتھ نماز میں شامل نہیں تھا، تو اس نے سن لیا، تو کیا اس پر سجدہ واجب ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی اس پر سجدہ واجب ہوگا. بھائی اس پر کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے حق میں سبب پایا گیا، اور وہ کیا تھا؟ آیت سجدہ کا سن لینا. تو وہ اس نے سن لیا تو اس پر سجدہ واجب ہے. وَلَوْ سَمِعَهَا رَجُلٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ، اور اگر سنا اس آیت سجدہ کو کسی شخص نے جو اس نماز سے باہر ہے، سجدہا تو وہ سجدہ کرے گا. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. لِأَنَّ الْحَجْرَ ثَبَتَ فِي حَقِّهِمْ فَلَا يَعْدُوهُمْ، اس لیے کیونکہ پابندی ثابت ہے ان مقتدیوں کے حق میں ثابت ہے، فَلَا يَعْدُوهُمْ، لہذا یہ ان سے تجاوز نہیں کرے گی. یہ پابندی کس پر ہے؟ صرف مقتدیوں پر پابندی ہے. تو یہ پابندی تجاوز کر کے جو نماز سے باہر لوگ ہیں ان پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی. بھائی تو ان پر جب پابندی نہیں ہے تو ان پر سجدہ واجب ہوگا. بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ وَإِن سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ سَجْدَةً مِّن رَّجُلٍ لَّيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَسْجُدُوهَا فِي الصَّلَاةِ. وَإِن سَمِعُوا، اور اگر انہوں نے سنا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، اس حال میں کہ وہ کس میں تھے؟ نماز میں تھے، یعنی وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں. اور کس چیز کو سنا؟ سجدتن ای آیت سجدتن، کس چیز کو؟ آیت سجدہ کو سنا. من رجل،
ایک ایسے شخص سے لیس معہم فی الصلاۃ جو ان کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہے، لم یسجدوها فی الصلاۃ تو یہ وہ سجدہ نہیں کریں گے فی الصلاۃ نماز میں۔ اب اس کا عکس ہے بھائی، نماز میں ایک شخص شامل نہیں ہے، وہ آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ وہ کیا کر لیتے ہیں، اس کی آیت سجدہ کو سن لیتے ہیں۔ چاہے ایک پڑھ رہا ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، لیکن نماز سے باہر ایک آدمی کی تلاوت سن لیتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے، نماز کے اندر سجدہ نہیں کریں گے، نماز کے اندر سجدہ نہیں کریں گے، ہاں بعد میں کریں گے، کیونکہ سبب پایا گیا، کیا سبب، سننا آیت سجدہ کا۔ تو کہتے ہیں لم یسجدوها فی الصلاۃ تو سجدہ، وہ آیت سجدہ کا سجدہ نہیں کریں گے فی الصلاۃ نماز میں، لأنہا لیست بصلاتیۃ اس لیے کیونکہ یہ سجدہ نماز والا سجدہ نہیں، لأنہا لیست بصلاتیۃ کیونکہ یہ سجدہ نماز والا سجدہ نہیں، لأن سماعہم هذه السجدۃ لیس من افعال الصلاۃ اس لیے کیونکہ ان کا سن لینا اس سجدے کو یہ نماز کے افعال میں سے نہیں ہے، وَسَجَدُوهَا بَعْدَهَا اور یہ سجدے کو وہ کریں گے نماز کے بعد، لِتَحَقُّقِ سَبَبِهَا اس کا سبب پائے جانے کی وجہ سے، وَلَوْ سَجَدُوهَا فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُجْزِهِمْ اور اگر انہوں نے یہ سجدہ کر لیا نماز میں ہی، کس سے سنی آیت سجدہ، خارج صلاۃ ایک شخص سے، اور یہ کس میں ہے، نماز میں ہے، تو یہ نماز میں نہیں کریں گے، بعد میں سجدہ کریں گے، لیکن اگر یہ نماز میں سجدہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں لم یجزہم تو یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، بعد میں پھر کیا کرنا پڑے گا، ان کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے بھائی فقہاء احناف کی گہرائی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں، نماز میں کر لیا تو یہ سجدہ کیوں نہیں ادا ہوا، کہتے ہیں لأنہ ناقص اس لیے کیونکہ یہ سجدہ جو انہوں نے نماز میں کیا یہ ناقص تھا، یہ کیا تھا، ناقص تھا۔ عام آدمی ہوگا وہ تو کہے گا نماز کے اندر سجدہ کیا یہ تو کامل سجدہ ہے، کیا ہے، کامل سجدہ، اعلیٰ درجے کا سجدہ ہے، لیکن فقہا کی گہرائی دیکھیے بھائی، فرماتے ہیں کہ اس نے سجدہ ناقص ادا کیا، اور جو چیز کامل واجب ہوئی ہو اس کو ادا بھی کیسا کرنا پڑتا ہے، کامل ادا کرنا پڑتا ہے، اور جو چیز ناقص واجب ہوئی ہو وہ ناقص ادا کرنے سے بھی ہو جائے گی، ناقص ادا کرنے سے بھی ہو جائے گی۔ تو ان پر جو سجدہ واجب ہوا وہ کامل واجب ہوا، اور نماز میں اگر اس کو کرتے ہیں تو یہ کس قسم کا ہوگا، ناقص ہوگا۔ بھائی کیوں ناقص کیوں ہوگا، کہتے ہیں لمکان النہی، نہی کے مکان یہ مصدر ہے، یاد رکھنا، مکان بمعنی وجود اور ثبوت کے، وجود اور ثبوت کے، اور یہ پہلے بھی 2-3-4 جگہ آ چکا ہے، ہدایہ میں صاحب ہدایہ اس کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح۔ تو یہ کس معنی میں ہے، وجود، ایلی وجود النہی، نہی کے پائے جانے کی وجہ سے۔ بھائی شریعت نے آپ کو کیا بتلایا ہے کہ نماز جیسی ہم نے بتلائی ہے، شریعت نے جیسی بتلائی ہے اسی طرح پڑھنا پڑے گی، یا اپنی طرف سے بھی اس میں چیزوں کا اضافہ آپ کر سکتے ہیں، جیسی شریعت نے بتلائی ہے اسی طرح نماز ادا کرنا پڑے گی، اپنی طرف سے کسی چیز کا اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہذا اگر آپ اس میں یہ سجدہ کرتے ہیں تو اسے روکا گیا ہے یا نہیں روکا گیا، یہ آپ اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں، تو اس سے تو کیا کیا گیا ہے، نماز میں اپنی طرف سے کوئی چیز ملانے سے روکا گیا ہے۔ تو لہذا یہ نہیں پائی گئی، شریعت نے روکا ہوا ہے کہ نماز میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرنی، تو لہذا نہیں کے پائے جانے کے باوجود، شریعت کے روکنے کے باوجود یہ پھر وہ سجدہ کرتا ہے، تو وہ کامل ہوا یا ناقص ہوا، وہ ناقص ہوا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے لأنہ ناقص لمکان النہی، اس لیے کیونکہ یہ سجدہ ناقص ہے نہی کے پائے جانے کی وجہ سے، فلا یتعدی بہ الکامل تو اس سے ناقص سجدے سے وہ کامل سجدہ جو اس پر واجب ہوا ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اس پر واجب تو کیسا ہوا ہے، کامل، تو ادا بھی کیسی چاہیے، کامل چاہیے، اس ناقص سے وہ ادا نہیں ہوگا۔ قال وَأَعَادُوهَا
اس سجدہ تلاوت کا اعادہ کریں گے، لوٹائیں گے۔ یہ جو بھائی ایک شخص نے خارج صلاۃ آیت سجدہ تلاوت کی، انہوں نے نماز کے اندر سنا اور نماز میں کیا کر لیا؟ سجدہ کر لیا، تو وہ ادا نہیں ہوا، لہذا پھر کیا کریں گے؟ نماز کے بعد پھر اس سجدے کو لوٹائیں گے، پھر کریں گے۔ یہ معنی ہے وَأَعَادُوهَا، اور اس سجدے کا اعادہ کریں گے، لِتَقَرُّرِ سَبَبِهَا، بوجہ اس کے سبب کے ثابت ہو جانے کے کہ اس کا سبب پایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سماع ہے۔ وَلَمْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اعادہ نہیں کریں گے، نماز کا اعادہ نہیں کریں گے۔ بھئی کیوں؟ نماز میں انہوں نے اپنی طرف سے ایک سجدہ ملایا، تو نماز کا اعادہ کیوں نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ سجدہ یہ بھی نماز کے افعال کی جنس میں سے ہے، نماز کے افعال کی جنس میں سے ہے، تو صرف سجدہ کرنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز ہی فاسد ہو گئی، نماز ہی ہاں، اور کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو نماز کے منافی ہے، جو نماز کی جنس میں سے نہیں، پھر تو نماز فاسد ہوتی ہے، صرف سجدے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ لِأَنَّ مُجَرَّدَ السَّجْدَةِ لَا يُنَافِي احرام الصَّلَاةِ، اس لیے کیونکہ محض سجدہ جو ہے وہ نماز کے احرام کے منافی نہیں ہے۔ وَفِي النَّوَادِرِ، جی یہ تو متن میں آیا، یہ ظاہر روایت، ظاہر روایت کس مسئلے کو کہتے ہیں جو کس میں آئے؟ ہاں، امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابوں میں جو مسئلہ ہو تو کہتے ہیں یہ ظاہر روایتیں، یوں کہیں امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابوں کو ظاہر روایت کہتے ہیں بھائی، اور وہ کون کون سی ہیں؟ مبسوط، زیادات، جامع صغیر اور جامع کبیر، اور سیر کبیر اور سیر صغیر بھائی۔ اور اس کے علاوہ بھائی امام محمد رحمہ اللہ کی اور بھی بہت سی تصانیف ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں ان کی تصانیف کی تعداد 1000 ہے بھائی، 1000۔ تو وہ باقی تصانیف جو ہیں جو ان کو نوادر کہا جاتا ہے، نوادر۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان 6 کتابوں کو ظاہر روایت، ان کو ترجیح کیوں دیتے ہیں اور باقیوں کو نوادر کہتے ہیں؟ ان کو ترجیح کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہاں شاباش، یہ تواتر کے طریقے پر منقول ہیں، اس کو نقل کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ اس پر بڑا ہی یقین ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، اور باقی جو ہیں وہ اتنے زیادہ ان کو روایت کرنے والے اور نقل کرنے والے نہیں۔ جب نقل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں تو پھر اس درجے کا اعتماد نہیں رہتا بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ وَفِي النَّوَادِرِ أَنَّهَا تَفْسُدُ لِأَنَّهُمْ زَادُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا، اور نوادر میں یہ ہے، یعنی نوادر کی روایت میں یہ آیا ہے کہ أَنَّهَا تَفْسُدُ، وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ ظاہر روایت میں اس کو کیا آیا؟ آیت سجدہ کا سجدہ کس میں کیا تھا؟ نماز میں، تو وہ نماز فاسد نہیں، اور نوادر میں کیا آیا کہ أَنَّهَا تَفْسُدُ، وہ نماز فاسد ہو جائے گی، لِأَنَّهُمْ زَادُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا، اس لیے کیونکہ ان لوگوں نے بڑھا دیا اس نماز کے اندر اس چیز کو جو اس نماز میں سے نہیں، اس کے افعال میں سے نہیں۔ وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ صرف کن کا قول ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ فَإِنْ قَرَأَهَا الْإِمَامُ وَسَمِعَهَا رَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَدَخَلَ مَعَهُ بَعْدَمَا سَجَدَهَا الْإِمَامُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَهَا۔ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص آیت سجدہ کو سن لیتا ہے امام سے، امام نے کیا تلاوت کی؟ آیت، اور یہ شخص ابھی نماز میں شامل نہیں ہوا، اس نے آیت سجدہ کو سن لیا۔ یوں کہیں مثلا آپ صف تک، جماعت تک پہنچنے والے تھے، چند قدم دور تھے ابھی کہ تو آپ نے سن لی آیت سجدہ، امام نے تلاوت کی ہے، اور آپ کے پہنچتے پہنچتے امام نے وہ پھر سجدہ بھی کر لیا۔ اب آپ نماز میں شامل ہوئے تو کیا آپ اب وہ سجدہ آپ کو کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں بھئی اگر اسی رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو اسی طرح سمجھا جائے گا گویا آپ نے اس سجدے کو پا لیا، گویا آپ بھی اس میں ساتھ کیا ہو گئے؟ یوں سمجھیں کہ شریک ہو گئے۔ جب اس رکعت کو پا لیا تو اس سجدے کو آپ نے پا لیا، لہذا آپ کی طرف اب بعد میں اس کے اعادے کی ضرورت، وہ سجدہ اس شخص کے ذمہ باقی نہیں۔ اب
فَإِنْ قَرَأَهَا الْإِمَامُ وَسَمِعَهَا رَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ، اگر قرات کی آیت سجدہ کی امام نے اور سن لیا اس کو ایک ایسے شخص نے جو اس کے ساتھ نماز میں نہیں تھا، فَدَخَلَ مَعَهُ بَعْدَمَا سَجَدَهَا، تو وہ اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا بعد اس کے جب امام نے سجدہ کر لیا تھا، بعدما سجدہ الامام، جبکہ وہ آیت سجدہ کا سجدہ امام نے کر لیا تھا، لم یکن علیہ ان یسجدہا، تو نہیں ہے اس مقتدی پر کہ وہ اس کو وہ سجدہ کرے، لأنہ صار مدرکا لہا بادراک الرکعۃ، اس لیے کیونکہ وہ مقتدی جو ہے وہ بھی اس سجدے کو پانے والا ہو گیا اس رکعت کو پانے کی وجہ سے، وَإِن دَخَلَ مَعَهُ قَبْلَ أَن يَسْجُدَهَا سَجَدَهَا مَعَهُ، اور آپ جماعت تک پہنچ رہے تھے، امام نے آیت سجدہ تلاوت کی، آپ ابھی نماز سے باہر تھے اور پھر امام ابھی سجدے میں نہیں گیا تھا، آپ پہنچ گئے، چند قدم ہی کے فاصلے پر تھے، اب امام سجدے میں گیا تو کیا اب آپ بھی سجدہ کریں گے امام کے ساتھ؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، آپ جب اقتدا کر رہے ہیں، متابعت کر رہے ہیں، تو آپ پر کیا ضروری کہ امام کی اقتدا کریں، اور نیز آپ کے حق میں سبب پایا گیا ہے، آپ نے آیت سجدہ کو سنا ہے، تو جب جب اقتدا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ امام کی اقتدا کر رہے ہیں، تو اب آپ بھی سجدہ کریں گے۔ اگر آپ نے امام سے آیت سجدہ کو نہ سنا ہوتا پھر بھی آپ کو سجدہ کرنا پڑتا یا نہیں؟ مثلا جماعت بڑی ہے، کئی صفیں ہیں اور امام ذرا آہستہ آواز میں قرات کر رہا ہے اور آپ پچھلی صف میں کھڑے ہیں، امام نے آیت سجدہ تلاوت کی، آپ تک آواز نہیں پہنچی اور امام سجدہ کرتا ہے، تو آپ کو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ تو جب نہ سننے کی صورت میں آپ کو سجدہ تلاوت کرنا پڑتا ہے امام کی اقتدا میں، تو یہاں تو آپ نے سنا ہے تو بطریق اولا آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ امام کے ساتھ سجدہ کرنا پڑے گا۔ دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا وَإِن دَخَلَ مَعَهُ قَبْلَ أَن يَسْجُدَهَا، اور اگر وہ داخل ہو گیا امام کے ساتھ قبل اس کے کہ امام وہ سجدہ کرتا، تو سجدہا معه، تو امام کے ساتھ وہ سجدہ یہ مقتدی بھی کرے گا، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْمَعْهَا سَجَدَهَا مَعَهُ، اسی کیونکہ اگر اس نے اس آیت سجدہ کو نہ سنا ہوتا تو بھی سجدہ کرتا امام کے ساتھ، فَهُنَا اولا، تو یہاں بطریق اولا وہ سجدہ کرے گا۔ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ، اور اگر وہ امام کے ساتھ داخل ہی نہیں ہوا تو کہتے ہیں سجدہا، پھر بھی اس کو علیحدہ کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ کرنا۔ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ، اگر وہ امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا نماز میں، سجدہا، تو بھی سجدہ یہ کرے گا، لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ، سبب کے پائے جانے کی وجہ سے کہ اس نے آیت سجدہ کو سنا ہے۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔